ویورز السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کس طرح عظیم مغل سلطنت کی عظمت و شان و شوکت کی رنگینیاں محمد شاہ رنگیلا کی رنگین عادتوں کی نظر ہو گئیں، اور آپ جان پائیں گے کہ کتنا رنگیلا تھا محمد شاہ رنگیلا۔ کوہ نور ہیرا کس طرح برصغیر سے ایران گیا، اور اس میں ایک طوائف نور بائی کا کیا کردار تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کا نام کیسے پڑا، مغل خزانے کو نادر شاہ نے کیسے لوٹا، دلی میں کس طرح ایک دن میں 30,000 لوگوں کو قتل کیا گیا اور کئی عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ 12 مئی 1739 کی شام تھی۔ دلی میں زبردست جشن کا سما تھا۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا اور ہر طرف سخاوت ہو رہی تھی۔ اس دن دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے تھے، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں تھا، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ یہ 12 مئی 1739 کی شام تھی۔ دلی میں ایک زبردست جشن کا سما تھا۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا اور ہر طرف سخاوت ہو رہی تھی۔ اس دن دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ رنگیلا بیٹھے تھے، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں تھا، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ واپس ایران لوٹنا چاہتا تھا، اور وہ ہندوستان کی باغ دوڑ دوبارہ محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ نادر شاہ نے مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دیا اور شہر کے تمام امراء کی جیبیں خالی کر دی، لیکن اسے دلی کی ایک طوائف نور بائی نے بتایا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایک ایسی چیز کے آگے حقیر ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نور بائی نے نادر شاہ سے تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر افشاں کر دیا تھا۔ 12 مئی 1739 کی شام نادر شاہ نے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے محمد شاہ سے کہا کہ ایران میں رسم چلی آ رہی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں تبدیل کرتے ہیں۔ ہم آج سے بھائی بھائی بن گئے ہیں، اور کیوں نہ ہم بھی اس رسم کا ادا کریں۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی، اور اس کی پگڑی اپنے سر پر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام روشن اختر رکھا گیا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو سید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ابو فتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا، جبکہ خود ان کا تخلص سردار رنگیلا تھا۔ اب اتنا لمبا نام کون یاد رکھے؟ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا نام بلانا شروع کر دیا۔ ویورز، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بنیاد پرست اسلامی مسلمان تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں برصغیر میں ایک کٹر اسلام نافذ کیا ہوا تھا۔ اورنگزیب کا نشانہ ناچ گانے والے سب سے پہلے بنے۔ اورنگزیب دور میں جب موسیقی پر پابندی لگ گئی تو گویوں اور موسیقاروں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکار، ناچ گانا، موسیقی، ان سب نے جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازے کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے حیرت سے پوچھا اور جاننا چاہا کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ جواب ملا کہ آپ نے موسیقی اور فن کی موت کر دی ہے، اس کو دفنانے جا رہے ہیں۔ ویورز، اورنگزیب کا جواب انتہائی شاندار تھا۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ لیکن بدقسمتی سے محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون یعنی ناچ گانا پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ واپس آ گیا۔ احمد شاہ رنگیلا کے دور میں صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دلی کی زندگی 2 جگہ میں بچی ہوئی تھی: عیش و عشرت اور ناچ گانے سے لبریز زندگی بسر کرنا، اور جب اکتا جانا تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرنا، جب وہاں سے دل بھر جانا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لینا۔ یہ عجیب دستور زندگی تھا محمد شاہ رنگیلا اور اس کے امراء کا۔ احمد شاہ رنگیلا کے دور میں موسیقی کو خوب فروغ ملا۔
اور ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ درگاہوں پر قوالی کرنے والے شام میں رقص و سرور کی محفل میں اپنا میوزک بھی پیش کرتے۔ یہ عجیب کنٹراڈکشن تھی۔ انہی رقص کی محفلوں میں کہیں نہ کہیں نور بائی محفل کی جان ہوتی، جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے بالا خانے کے آگے عمرہ تماش بینوں کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا کہ ٹریفک تک جام ہو جاتی۔ جب کبھی کسی کو اس کی محفل کا نشہ لگ جاتا تو پھر وہ کہیں کا نہ رہتا، دماغ اس کا تباہ ہوتا، گھر برباد ہوتا اور دولت چلی جاتی۔ نور بھائی کے ایسے دیوانے بگولے کی طرح اس کے گھر کے چکر لگاتے رہتے۔ مورخ درخواہ کلی خاں ایک اور طوائف عود بیگم کا حیرت انگیز حال میں ذکر کرتا ہے۔ عود بیگم دلی کی مشہور بیگم تھی جو پاجامہ نہیں پہنتی تھی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی۔ اس طرح وہ عمرہ کی محفل میں جاتی اور کمال یہ تھا کہ پاجامے اور ان کی نقاشی میں کوئی امتیاز نہ کر پاتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ تھا۔ کیا عجب ہے کہ یہ شعر انہوں نے عود بیگم سے ہی متاثر ہو کر لکھا ہو۔ جی پھٹ گیا رشک سے چسپاں لباس کے، کیا تنگ پاجامہ لپٹا اس کے بدن کے ساتھ۔ ویورز، ان حالات میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اس وقت عود بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبے خود مختار بن گئے اور وہاں کے نوابوں نے اپنی ریاستوں کو انڈیپینڈنٹ اناؤنس کر دیا۔ ادھر جنوب نے مرہٹوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا اور مغل سلطنت کا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ویور، ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ احمد شاہ رنگیلا کو اپنی تفریح سے فرصت نہ تھی۔ وہ صبح اٹھتا اور اپنے درشن گاہ کی جگہ میں جا کر ہاتھیوں اور بٹیروں کی لڑائی دیکھتا، اور شام موسیقی میں ہوتی اور رات رنگینی میں ہوتی۔ احمد شاہ بادشاہ کو ایک اور عجیب شوق تھا۔ وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتا اور زنانہ لباس اور جوتے پہن کر دربار میں چلا جاتا۔ ویورز، اس دور کے لوگوں کے اعمال کی شامت تو آنی تھی، لہٰذا ان کی اعمال کی شامت کے طور پر نادر شاہ مغرب سے حملہ آور ہوا۔ ہندوستان کی اس وقت دو بڑی کمزوریاں تھیں، ایک فوجی لحاظ سے کمزور ہونا اور دوسرا بے پناہ دولت کا ہونا۔ دارالحکومت دلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی آبادی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ آبادی اس وقت پیرس اور لندن کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی، اور یہ شہر دنیا کا امیر ترین شہر تھا۔ چنانچہ نادر شاہ نے 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کرتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونا پسند کیا۔ کہا جاتا ہے محمد شاہ کو اس کی آمد کے بارے میں جب بتایا گیا تو اس کا جواب عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو اس مغل بادشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوج کی قیادت خود کرنا پڑی۔ ویورز، فوج کا حال جان کر اور ان کی ایکسپرٹیز جان کر آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ اس فوج کا عالم یہ تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، مالشیوں، کلیوں، خدمت گاروں، خزانچیوں اور ناچ گانے والوں پر مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ کئی اور دوسرے سویلین عملے کو اس میں شامل کر لیا گیا، جبکہ لڑاکا فوج 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھی جو کہ پروفیشنل تھی۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوج 55,000 افراد پر مشتمل تھی، لیکن جہاں جنگجوؤں کے پالے نادر شاہ لڑاکا دستے لے کر آیا، اور ان 55,000 جنگجوؤں میں ماہر جنگجو تھے اور وہ بہادری سے لڑنے والے اور مہارت سے لڑنے والے افراد پر مشتمل یہ لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ ہو رہا، جن کا سامنا کرنا ان مالشیوں ناچ گانوں والوں کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باسیوں نے یہ سن کر ایرانی فوج پر حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی مشرق افق سے نمودار ہوئی تھیں کہ نادر شاہ اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے باہر نکل آیا۔ اس کا بدن زرہ بختر سے ڈھکا ہوا تھا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند سین میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا، سینکڑوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کو ترجیح دی، کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا تاکہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اگر تاریخی حوالوں کے مطابق دیکھا جائے تو اس دن 30,000 افراد دہلی میں ایرانی فوج کا نشانہ بنے اور ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے عمرا، نوابوں اور رجاؤں نے بھی مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تعاون دیے۔ 1 مہینے تک سینکڑ مزدور سونے، چاندی اور قیمتی برتن ڈال کر ان کو اینٹوں کی شکل دیتے رہے تاکہ تمام مال و دولت کو ایران میں آسانی کے ساتھ منتقل کیا جا سکے۔ کتنا ہی عبرتناک انجام ہے احمد شاہ رنگیلا، اس کی فوج اور اس وقت کی عوام کا۔ کثرت شراب نوشی اور افیون کی لت میں نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کے اندر کھوکھلا کر دیا، اس لیے اس کی عمر مختصر ثابت ہوئی۔ ابھی اس کی عمر صرف 46 ایئرز تھی کہ اچانک اس پر غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزمایا لیکن اس کی جان بخشش نہ ہو سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔